اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ نظام وہ کہتے ہیں دھاندلی زدہ ہے اور سب کچھ ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا پی ایم ایل این کوئی کسی جماعت کے اندر اتنا تپڑ ہوتا ہے کہ وہ خود سارا الیکشن ریگ کر لے بیٹھ کے؟ ایک کروڈ کوسچن ہے. ہارس اینڈ کیٹل شو کلوجر ہوا اس میں پرسوں. جی اور وہ کس کے شو تھا؟ پنجاب حکومت کا کیا گیا شو تھا نا, بڑا گرینڈ شو تھا. اس کی افتتاحی تقریب میں وزیر اعظم پاکستان تشریف لائے. اختتامی تقریب میں کون تشریف لایا؟ آرمی چیف. جی. تو میں تو بہت کمزور آدمی ہوں. آپ بھٹی صاحب سے پوچھیں نا کہ ایک انلیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کی تقریب کے اندر پاکستان کے آرمی چیف آ گئے. میں پوچھ لوں بھٹی صاحب سے؟ آپ پوچھیں. میں نہیں پوچھ سکتا بھائی, میں کمزور آدمی ہوں. اچھا کیوں بھٹی صاحب جواب دینا چاہیں گے یا میں آگے چلوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنا کمزور نہیں ہے جتنا بتا رہا ہے. یہ اس پہ نہ جانا. یہ اندر سے بڑی طاقت آئی ہوئی ہے اور بڑا طاقتور ہے اس وقت, اور کمزور ہوں میں, اس لیے پانی آیا نیوی سطح کی طرف. اور مجھے بھائی جان آپ کو میں کرتا ہوں مایوس. میں دوں گا دے رہا ہوں, اسی پہ آ رہا ہوں میرے طاقتور بھائی, میرے 2029 تک کی پیشین گوئیاں کرنے والے میرے بھائی. I love you very very much. I bought it from the bazaar. It has 4 legs. پہلی بات یہ ہے میرے بھائی کہ اس سے بری بات کیا ہے, اس میں برائی کیا ہے کہ اگر پہلی تقریب میں وزیر اعظم آئے ہیں تو آخری میں آرمی چیف صاحب آئے ہیں. جن باجوہ صاحب بھی آتے تھے, اور اگلے جو 2029 میں اس میں بھی آرمی چیف کو آنا چاہیے. 1 پیج میں کل بھی اس کے حق میں تھا, آج بھی ہونا چاہیے. لیکن میں اٹھا رہا ہوں وہ سوال کہ اگر ہمارے 2029 کے بھی انتخابات ایسے ہی ہونے یا اس میں اور مثالہ ڈالنا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے یار؟ الیکٹ کر لیا کریں, بنا لیا کریں کہ یہ جیت گیا, یہ سارا ہو گیا. نومینیٹ کر لیا کریں. ہاں نومینیٹ وہی جو سلیکٹ کر لیں, ذرا اس طرح اس کو آسان لفظوں میں کر لیں, سلیکٹ کر لیا کریں. چھوڑیں نا پھر ہمیں. دیکھیں جو فوجی عامر ہے, مجھے اس پر اس لیے پیار آتا ہے بائی دا وے کہ وہ کوئی جھوٹ نہیں بولتا, منافقت نہیں کرتا, وہ سیدھا آتا ہے آپ کا کر لیتا ہے. لیکن جب فوجی عامر آ کے کرتا کیا ہے؟ سر یہ مجھے بتائیں نا, یہ 1 پیج کیسے آتا ہے؟ یہ 1 پیج کسی سیاسی جماعت کی خواہش پہ آ جاتا ہے؟ 1 پیج بھائی جان 1 پیج ہونا چاہیے, کیوں نہیں, اس میں برائی کیا ہے؟ سر مجھے یہ بتائیں, ہونا تو چاہیے, آتا کیسے ہے؟ مطلب یہ دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے نا مائی ڈیئر بھٹی صاحب. بھائی جان اس کی اگر اس کو آسان لفظوں میں اگر آپ اس کو سمجھیں تو 2018 میں آپشن تھے عمران خان صاحب جی, اب ہیں یہ وہی جو اس وقت نہیں تھے. تو 1 پیج وہی ہے, وہ بھی 1 پیج پہ تھے, یہ بھی 1 پیج پہ تھے. 1 پیج کا کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو صرف اتنا ہے میرا بھائی جان, میں آپ طاقتور آدمی ہیں منیب بھائی, میں معذرت چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے پناہ دیں گے, اور آج کل آپ پناہ دیتے ہیں اور میں آپ سے پناہ مانگتا بھی ہوں. آپ میرا فون نہیں اٹھاتے, پناہ مانگتا بھی ہوں, لیکن نہیں, میں فون آپ کا جس دن مجھے موقع ملا میں اٹھا لے جاؤں گا, اس میں بڑے نمبر ہیں. لیکن کلاسرا صاحب کے پاس چلا جاؤں, اگر آپ لوگ اجازت دیں, ذرا سینئر سے پوچھ لیں, ذرا ان سے رائے لے لیں اگر آپ اجازت دیں. تک کی بات سن لیں. نہیں کلاسرا صاحب, یہ جو منیب صاحب ہمیشہ ایک ہمیں نا پریشان کن خبر سنا کے چلے جاتے ہیں کہ 2018 میں جو ہوا 24 میں اس سے زیادہ ہوا, 29 میں اس سے بھی زیادہ ہوگا. سر آپ کو بھی یہی لگتا ہے یا آپ کی ڈیفرنٹ رائے ہے اس بارے میں؟ میرا خیال ہے جب 70 والے الیکشنز ہوئے تھے جن کو سب سے فیئر الیکشن کہا جاتا ہے, اس کے بعد پاکستان کا جو حشر ہوا تھا ہمارے سامنے ہے. فیئر الیکشن ہوئے تھے نا, آپ نے فری فیئر کروائے تھے. تو میرا خیال ہے پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے سبق سیکھے کہ آپ اس ملک کو اگر فری اور فیئر الیکشن دیں گے تو پاکستان کی سلامتی خطرے میں ہے. پھر اس کے بعد ہم اس طرح کے یہ حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی اور جڑتی دیکھی ہیں, وہ آپ کے سامنے ہے. اور ایک چیز دوسری, جب ہم یہ بلیم کرتے ہیں تو اس میں سیاستدانوں کو اس لیے بلیم کیا جاتا ہے کہ میں تھوڑا سا بھٹی صاحب کو ریسکیو کروں اس معاملے میں, کہ پھر دیر از ولنگنیس. اب یہ لڑائی آپ اور میں, بھٹی صاحب, منیب, تو چلو ہم جہاں پہ جتنی اوقات ہیں ہم بات کرتے رہتے ہیں. ہم فیئر الیکشن کی بات کرتے ہیں, فیئر لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں, آنیسٹی کی بات کرتے ہیں, سویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں, پارلیمنٹ کی برتری کی بات کرتے ہیں. ہم میں سے کوئی اس کا کوئی ڈائریکٹ بینیفیشری تو نہیں ہے. ہم نے وزیر اعظم نہیں بننا, ہم نے ایم این اے نہیں بننا, ہم نے وزیر نہیں بننا, ہم نے فائدے نہیں
उसको उठाने। हाँ, ये फायदा जरूर है कि मुल्क में आपकी आज़ादी है, फ्रीडम है, रूल ऑफ लॉ है, प्रॉस्पेरिटी है, ये इनडायरेक्टली हमें इसका फायदा है। जिन लोगों ने वजीर आजम बनना है, जिन लोगों ने पॉलिटिक्स करना है, इस मुल्क का हुक्मरान बनना है, ये बर्डन उन्हें उठाना चाहिए कि क्या उनको किसी रिग्ड इलेक्शन के जरिए वजीर आजम बनना चाहिए, क्या उनको धांधली वाले इलेक्शन के जरिए पार्लियामेंट में जाना चाहिए, क्या उनको नो नहीं कर देनी चाहिए। मतलब अच्छा नहीं लगता, बार बार बात कहते हुए। मैं और आपने 3 साबिक चैनल में थे, हमें कहा गया कि नौकरी आपने रखनी है तो उस वक्त के डीजीआई एसपीआर साहब थे, जनरल साहब थे, उनसे मिल लें, और हमने इनकार कर दिया था कि नहीं मिलते। उन्होंने कहा नौकरी खत्म हो जाएगी। मैं कहा कर दें। आमिर साहब की भी खत्म हुई, मेरी भी हुई। ऑप्शन था ना, चॉइस था आपके पास। मैं अच्छा बनने की कोशिश नहीं कर रहा, आपने बात की है।